چاہتا ہے کہ اس کی جان، اس کا مال، اس کی اولاد، اس کا ہر چیز جو ہے وہ حفاظت میں رہے۔ جو بھی کام ہم کریں یقین ہونا چاہیے، اور یقین کی بنیاد پر انشاءاللہ اس کو اب اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات بھی ضرور مرتب ہوں گے۔ وظائف کی دنیا کا یہ پہلا پارٹ ہے۔ انشاءاللہ آج سے آپ کے سامنے کچھ وظائف رکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم اس وظائف کی دنیا میں قدم رکھیں اور وظائف کو معمول بنائیں، اور ان وظائف کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایلوپیتھک دوائیوں کے اندر اثر ہے، اور ان دوائیوں کو ہم جب بھی سر درد ہو، پیٹ درد ہو، کچھ بھی ہو، یہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں، تو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے کلام میں اور اسی طرح دعاؤں میں اور اسی طرح اذکار میں اثر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو بھی کام ہم کریں یقین ہونا چاہیے، اور یقین کی بنیاد پر انشاءاللہ ہمارا وہ وظیفہ یا وہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا قرآن کی آیت یا کوئی حدیث یا کوئی دعا یا کوئی ذکر جو بھی بیان کریں گے، اس کو اب اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات بھی ضرور مرتب ہوں گے۔ ہاں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جو جس اخلاص اور جس یقین کے ساتھ پڑھے گا اسی طرح اس کا اثر ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی پڑھیں اور ابھی شروع ہو جائے اور ابھی اس کا اثر ظاہر ہو جائے، ہو بھی جائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے پڑھنا ہے، یقین رکھنا ہے، اور باقی اللہ پر چھوڑنا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کی جان، اس کا مال، اس کی اولاد، اس کا ہر چیز جو ہے وہ حفاظت میں رہے۔ قسم قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ تو حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا، کہا کہ حضرت آپ کا مکان جل گیا، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مطمئن بیٹھے ہیں، بالکل اطمینان کے ساتھ۔ دوسرا آیا، حضرت آپ کا مکان جل گیا ہے۔ حضرت نے کہا نہیں ہو سکتا۔ نکلے، اتنے میں تیسرا شخص آیا، کہا کہ حضرت پورے علاقے میں آگ لگی، بلند و بالا شعلے نکلنے لگے، جو ہی آپ کے مکان کے پاس پہنچے تو وہ شعلے بجھ گئے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ میرے مکان کو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے اپنے اوپر، اپنے مکان کے اوپر، اپنی جو بھی جائیداد ہے، جو بھی اس کی چیز ہے، اس کے اوپر یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور میں نے وہ دعا پڑھی تھی۔ اب وہ دعا ہے کیا؟ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی یاد کریں، اچھی بات ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذة بناصيتها ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ یہ دعا کوئی شخص پڑھ کر دم کرے یا پڑھے، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتا ہے، جیسے کہ یہ واقعہ اس پر گواہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی جو بھی ہم سمجھتے ہیں اپنا گھر ہے، اپنی جائیداد ہے، جو بھی ہے، یہ دعا پڑھ کے اللہ کے حوالے کریں، اللہ حفاظت۔ مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔